بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی میت ہو، کوئی مردہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں کو زندگی بخشتی ہے اور اس سے غفلت انسان کے دل پر موت کو طاری کر دیتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں کو زندگی بخشتی ہے اور اس سے غفلت انسان کے دل پر موت طاری کر دیتی ہے۔ جیسے انسانی جسم کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اگر نہ ملے تو اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ مر جائے گا۔ اسی طرح اگر روح کو اس کی غذا نہ ملے، دل کو اس کی غذا نہ ملے جو کہ اللہ کا ذکر ہے، تو اس پر بھی موت طاری ہو جائے گی، وہ بھی مردہ ہی تصور ہوگا۔ یعنی روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہلکے کلمات ہیں، زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں جنہیں زبان سے کہنا بہت آسان ہے اور میزان میں بہت وزنی ہیں اور رحمان کو بہت محبوب بھی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی کہ زبان میں بہت ہلکے، میزان میں عمل میں بہت بھاری، اور رحمان کے پسندیدہ اور محبوب کلمے۔ یعنی کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے اور کتنی خوبصورتی سے یہ اس میں اللہ کے ذکر کا جو ہے وہ کی فضیلت بتائی کہ ہلکے بھی ہیں، آسان ہیں زبان سے کہنے، اور عمل میں بہت وزن رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بھی ہیں۔ یعنی اللہ کی رضا بھی، جزا بھی اور آسانی بھی۔ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہلکے ہلکے الفاظ ہیں جن کو زبان سے ادا کرنے پر بڑا بڑا اجر ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ جس نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اور ایک صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور جس کلمے سے بھی انہیں پڑھنا شروع کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور درود شریف جو ہے وہ بھی ایک ذکر کا ہی ایک کی قسم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے، اور جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے۔ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ یعنی یہ اذکار جو ہیں وہ ہمارے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں، دل کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور عمل میں دیکھیں، فضیلت میں دیکھیں کس قدر ان کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا کریں اور اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور کر دیں، ہمارے دلوں کو زندگی بخشتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔